اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ المعنی الثالث التقلیل وهو ضربان تقلیل وقوع الفعل نحو قد یصدق الکذوب والتقلیل متعلق نحو قولہ قد یعلم ما انتم علیہ ای ما ہم علیہ هو اقل معلوماتہ۔ توجہ فرمائیے میرے عزیزو، بحث ہماری جو ہے قد کے بارے میں چل رہی تھی اور قد کے معانی جو ہے وہ بیان کر رہے تھے کہ قد کے 6 معنی ہیں۔ قد کے 6 معنی ہیں۔ پہلا جو ہے وہ توقع ہے، قد کا پہلا معنی توقع ہے۔ دوسرا معنی جو ہے تقریب الماضی من الحال ہے، قد جو ہے وہ ماضی کو حال کے قریب کرتا ہے۔ اور تیسرا جو معنی ہے وہ آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگے ہیں۔ قد کا تیسرا معنی جو ہے وہ تقلیل ہے۔ قد کا تیسرا معنی تقلیل ہے اور اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک یہ ہے قد کا تیسرا معنی جو تقلیل ہے، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 تقلیل وقوع الفعل، وقوع فعل کی کیا ہے؟ تقلیل ہے، تقلیل ہے فعل کی، جو قد کے بعد ہے نا فعل، اس فعل کی تقلیل ہے۔ جیسا قد یصدق الکذوب، قد دلالت کرتا ہے تقلیل فعل جو یصدق ہے اس کی تقلیل پر دلالت کر رہا ہے۔ قد یصدق الکذوب یعنی کذوب جو ہے کبھی کبھی سچ بولتا ہے، تو تقلیل ہوئی ہے یصدق کی، جو قد کے بعد والا فعل ہے اس کی تقلیل ہوئی ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ تقلیل ہوتی ہے لیکن کس کی؟ متعلق اور معمول فعل کی نا تقلیل ہے۔ تقلیل متعلق اور معمول فعل کی ہے، معمول فعل کی ہے، خود فعل کی تقلیل نہیں ہے۔ توجہ کریں اس بات پہ، تقلیل اب جو میں بتا رہا ہوں وہ معمول فعل متعلق فعل کی تقلیل ہے، خود فعل کی تقلیل نہیں ہے۔ جیسا کہ یہ مثلا جو مثال آئی ہے قد یعلم ما انتم علیہ، اس میں قد جو داخل ہوا ہے یعلم پر، یہ دلالت نہیں کرتا ہے کہ بعد والا فعل جو یعلم ہے یہ کم ہے۔ قد یعلم کی تقلیل پر دلالت نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا، بلکہ جو یعلم کے متعلق ہے اور معمول ہے یعلم کا، اور وہ کیا ہے؟ ما انتم علیہ، ما انتم علیہ کی تقلیل ہے۔ ما انتم علیہ جو معمول ہے اور متعلق یعلم ہے، اس کی جناب علی تقلیل ہو رہی ہے۔ پس تقلیل کی 2 قسمیں ہیں، ایک تقلیل وقوع فعل ہے، خود فعل کی تقلیل ہے، اور دوسری جو ہے تقلیل متعلق فعل ہے، جو فعل کے ساتھ مربوط ہے، فعل کے جو متعلق ہے، فعل کا جو معمول ہے اس کی تقلیل ہے۔ پہلی مثال میں عرض کیا ہے قد یصدق الکذوب میں قد آ کر یصدق کی تقلیل کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یصدق کی تقلیل ہے کہ جو جھوٹ بولنے والا زیادہ کبھی کبھی وہ کیا کرتا ہے؟ سچ بولتا ہے کبھی کبھی، یصدق، ٹھیک ہے، اس سے یصدق کی تقلیل ہوئی ہے۔ اور دوسری مثال میں قد یعلم ما انتم علیہ میں جو قد ہے وہ جناب یعلم کی تقلیل نہیں کر رہا ہے، بلکہ کس کی تقلیل کر رہا ہے؟ یعلم کا جو معمول ہے ما انتم علیہ اس کی تقلیل کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بات بعض نے
کیا کیا آقا جان؟ گمان پیدا کیا ہے. بعد نے یہ گمان پیدا کیا ہے کس کا؟ کہ جو قد ہے نا وہ یہاں تقلیل کا معنی نہیں دے رہا ہے، بلکہ قد میں کیا ہے؟ تحقیق کا معنی ہے. بعد نے یہ گمان کیا ہے کہ قد جو ہے وہ تحقیق کا معنی دے رہا ہے. ٹھیک ہے، تقلیل کا معنی نہیں دے رہا ہے، بلکہ تقلیل جو ہے وہ پہلی مثال میں قد یصدق القلوب والی مثال میں قد نہیں سمجھا رہا. تقلیل قد سے نہیں سمجھی جا رہی ہے، بلکہ کیا ہے جان؟ تقلیل قرائن سے سمجھی جاتی ہے. توجہ کرو، تقلیل قد نہیں سمجھا رہا، بلکہ تقلیل جو ہے وہ قرائن سے سمجھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ پڑھیں گے جناب علی تیسرا معنی. اور جو چوتھا معنی ہے قد کا وہ ہے تکثیر. قد تکثیر کے لیے آتا ہے، جیسا کہ سیبویہ کا قول ہے قد اترک القرنا مسفرن اناملہ کأنا اصوابہ مجت بفرساد. ٹھیک ہو گئی بات آقا جان؟ یہاں قد جو ہے وہ کس کے لیے آ رہا ہے؟ تکثیر کے لیے آ رہا ہے. قد اترک میں قد تکثیر کے لیے ہے، قد تکثیر کے لیے آیا ہے. اور جو پانچواں معنی ہے وہ ہے التحقیق. تحقیق کے لیے آیا ہے، قد افلح من زکاہا. اس میں قد تحقیق کے لیے آیا ہے. اور چھٹا معنی جو ہے وہ قد کا نفی ہے، جو کہ میں عبارت سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. تو خلاصہ آقا جان دوبارہ ایک مرتبہ سارے معنی کے ایک ایک بیان کرتے جائیں. قد کے کتنے معنی تھے جناب؟ سوال، قد کے کتنے معنی تھے؟ 6. پہلا قد کا معنی تھا توقع. نمبر 2 قد کا معنی تھا تقریب الماضی من الحال، ماضی کو حال کے قریب کرتا ہے. اور نمبر 3 جو معنی تھا وہ تھا تقلیل. قد کا معنی تھا تقلیل. اور نمبر 4 جو قد کا معنی ہے وہ ہے تکثیر. نمبر 5 ہے تحقیق. اور نمبر 6 ہے نفی. تو قد جو ہے اس کے یہ 6 معنی ہیں. ٹھیک ہے، ابھی آپ توجہ فرمائیے، عبارت پہ آؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی اللہ حسبی اللہ. المعنی الثالث التقلیل وہو ضربان. المعنی الثالث قد کا تیسرا معنی تقلیل ہے. وہو ضربان، اور قد کی 2 قسمیں ہیں. قد جو تقلیل کے لیے ہے، التقلیل قد جو تقلیل کے لیے، وہو ضربان، اور وہ اس جو تقلیل ہے اس کی 2 قسمیں ہیں. تقلیل و وقوع الفعل، وقوع فعل کی تقلیل ہے، خود فعل کی تقلیل ہے. نہ وہ قد یصدق الکذوب. کذوب مبالغہ کا صیغہ، جو بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا ہو وہ کذوب کبھی کبھی سچ بولتا ہے. تو یہاں تقلیل کس کی ہوئی ہے؟ یصدق کی ہوئی ہے. قد نے اس کی تقلیل کی ہے. وَتَقْلِيلُ مُتَعَلِّقِهِ، اور قد کیا کرتا ہے؟ تقلیل و متعلق فعل کی تقلیل کرتا ہے، خود فعل کی نہیں. توجہ، تقلیل و متعلق ہی، متعلق فعل کی قد کیا کرتا ہے؟ تقلیل کرتا ہے. نہ ہو قول، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے قد یعلم ما انتم علیہ. قد یعلم ما انتم علیہ. اب یہ قد جو ہے نا یہ یعلم کی تقلیل نہیں کر رہا، بلکہ ما انتم علیہ کی تقلیل کر رہا ہے. متعلق فعل کی تقلیل ہو رہی ہے جو ما انتم علیہ ہے. اے ما ہم علیہ ہوا اقل معلومات ہی، یعنی جس پر وہ ہیں ہوا اقل معلومات ہی، وہ خدا کی کم ترین معلومات ہیں.
کیا مطلب اے ما ہم علیہ جس پر وہ ہیں، یعنی اعمال، عقیدہ، نیتیں، ٹھیک ہے، اعمال، عقائد، نیتیں جو ہیں وہ ہوا اقل و معلوماتیں، وہ خدا کی کم ترین معلومات ہیں، خدا کی بہت شمار معلومات ہیں، اور جو کچھ ان لوگوں کی معلومات ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو بہت ہی کم ہیں، وہ تو بہت ہی کم ہیں۔ توجہ کرو، قد یعلم ما انتم علیہ، خدا جانتا ہے ما انتم علیہ، ٹھیک ہے، جس پر تم ہو خدا جانتا ہے، ٹھیک ہے، خدا جانتا ہے جس پر تم ہو، یعنی جس پر تم ہو خدا کی معلومات کے مقابلے میں یہ بہت ہی کم ہے۔ خدا کی معلومات بہت زیادہ ہیں، اور جو جس پر تم ہو یہ تو خدا کی تھوڑی سی معلومات ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ اے ما ہم علیہ، ٹھیک ہے، یعنی اللہ جانتا ہے ما ہم علیہ جس پر وہ ہیں، ہم علیہ سے مراد بنا لیں جس پر مثلا عقائد، اعمال، نیتیں، ہوا اقل و معلومات ہی، وہ کم ترین معلومات ہیں خدا کی، ٹھیک ہے نا۔ وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهَا فِي الْمِثَالَيْنِ وَنَحْوِهِمَا لِلتَّحْقِيقِ، بعض نے گمان کیا ہے انہا فی المثالین، کہ قد فی المثالین دونوں مثالوں میں، ونحوہما اور دونوں مثالوں کی مانند، للتحقیق تحقیق کے لیے ہے۔ زعم بعضهم بعض نے گمان کی انہا فی المثالین قد دونوں مثالوں میں، قد دونوں مثالوں میں، ونحوہما اور ان دو کی مانند، للتحقیق قد یہاں تحقیق کے لیے ہے۔ وَأَنَّ التَّقْلِيلَ فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ لَمْ يُسْتَفَدْ مِنْ قد، تقلیل پہلی مثال میں قد سے استفادہ نہیں ہوئی ہے۔ پہلی مثال کون سی تھی؟ قد یصدق الکذوب، قد یصدق الکذوب جو پہلی مثال ہے اس میں تقلیل قد سے استفادہ نہیں ہوئی ہے، قد سے نہیں سمجھی ہے۔ بل من قولک الکذوب یصدق، بلکہ آپ کے قول الکذوب یصدق سے تقلیل سمجھی ہے، قد سے نہیں سمجھی بلکہ خود آپ کے قول الکذوب یصدق سے تقلیل سمجھی ہے۔ توجہ، فَإِنَّهُ إِن لَمْ يُحْمَلْ عَلَىٰ أَنَّ صُدُورَ ذَلِكَ مِنْهُ قَلِيلٌ كَانَ فَاسِدًا، یہ قول فَإِنَّهُ، یہ قول إِن لَمْ يُحْمَلْ عَلَىٰ أَنَّ صُدُورَ ذَلِكَ مِنْهُ قَلِيلٌ، یہ قول اگر حمل نہ کیا جائے صدور ذالک، کہ یہ صدق من ہو، ٹھیک ہے، کہ یہ جو صدق صادر ہوا ہے کذوب سے، قلیل قلیل ہے، نہیں سمجھا پا رہا۔ فَإِنَّهُ إِن لَمْ يُحْمَلْ عَلَىٰ أَنَّ صُدُورَ ذَلِكَ مِنْهُ قَلِيلٌ، فَإِنَّهُ یہ قول الکذوب یصدق والا قول اگر حمل نہ کیا جائے کہ صدق جو صادر ہوا ہے کذوب سے قلیل ہے، کانا فاسدان، تو یہ کلام فاسد ہے۔ کیوں فاسد ہے؟ اذ آخر الکلام یناقض اولہ، آخر کلام جو یصدق ہے یناقض اولہ، اول کلام کی کیا کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ تناقض کر رہا ہے، اس کو رد کر رہا ہے۔ آخر کلام یناقض اولہ، ٹھیک ہے نا، آخر کلام مناقض ہے، تناقض میں ہے اول کے، آخر اول کے تناقض میں ہے، ٹھیک ہے۔ کیسے بلا، کیسے بلا آخر کلام جو یصدق ہے، ٹھیک ہے، یہ یعنی مباین اور مناقض ہے کذوب کے، ٹھیک ہے بھائی، چونکہ آپ کے علم میں ہے شخص جو کاذب ہے وہ زیادہ سچ نہیں بولتا ہے، ورنہ اس کو کذوب نہ کہتے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ پس اول و آخر میں کیا ہے؟ تضاد ہے۔ اگر آپ جناب علی صدوق کا معنی قلیل نہ لیں، یصدق کا معنی اگر قلیل نہ لیں تو اول و آخر میں تناقض ہے۔
اذ آخر الکلام یناقض اولہ، آخر کلام یصدق ٹکراتی ہے اول کلام جو کذوب ہے اس سے، والنذیر قول امیر المؤمنین ونذیر، اور اسی مثال کی مانند ہے قول امیر المؤمنین علیہ السلام، قد یضحک الحکیم، حکیم کبھی کبھی کیا کرتا ہے جان، خطا کرتا ہے، شخص حکیم کبھی کبھی خطا کر جاتا ہے، خطا کرتا ہے۔ یہ بھی اسی طرح ہو گیا۔ الرابعو، چوتھا معنی میرے عزیزو کیا ہے، التکثیرو، چوتھا معنی کس کا، قد کا، التکثیرو تکثیر ہے، قالہ سیبویہ فی قول الحذلی، سیبویہ نے کہا ہے قول حذلی میں، سیبویہ نے کہا ہے قول حذلی میں، وہ کیا ہے، قد اترکل، ٹھیک ہے، قد اترکو، قد اترکل کرنا مصفرن اناملہ کأن اصوابہ مجت بفرسادن، دوبارہ پڑھوں، قد اترکل کرنا مصفرن اناملہ کأن اصوابہ مجت بفرسادن، یہ قد جو ہے نا یہ تکثیر کے لیے، یہ قد محل شاہد ہے، قد اترکو میں قد تکثیر کے لیے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، توجہ کرو، اترکو فعل مضارع متکلم ہے، کرنا اس کا مفعول ہے، مصفرن حال ہے کرن کا، کرن کا مصفرن حال ہے، مصفرن حال ہے کرن کا، اناملو نائب فاعل ہے مصفرن کا، مصفرن کا انامل کیا ہے عزیزو، نائب فاعل ہے، ٹھیک ہے، اور مضاف ہوا ہے ضمیر کی طرف، آگے آ رہا ہے اسواب، یہ اسم ہے کأن کا، کأن کا اسم ہے، ٹھیک ہو گئی بات، مضاف ہوا ہے ضمیر غیب کی طرف، مجت فعل ماضی ہے مؤنث ہے مجہول ہے، فعل ماضی مؤنث مجہول کا صیغہ ہے مجت، ضمیر جو ہے یا اس کے اندر مستتر ہے وہ نائب فاعل ہے اور پلٹتی ہے اسواب کی طرف، بے فرساد جار مجرور متعلق ہے کس کے ہے، مجت کے ہے، ٹھیک ہے، میرا خیال ایک مرتبہ پھر پڑھوں پھر ترجمہ کرتا ہوں۔ اترکو کیا ہو گیا جی، فعل مضارع متکلم، الکرنا اس کا مفعول، مصفرن حال ہے کرن کا، انامل نائب فاعل ہے مصفرن کا، مضاف ہے ضمیر غیب کی طرف، اسواب اسم ہے کأن کا، مضاف ہے ضمیر کی طرف، مجت فعل ماضی مؤنث مجہول ہے، ضمیر اس کا اندر نائب فاعل ہے مجت کا، پلٹ رہی ہے اسواب کی طرف، فرساد جار مجرور متعلق ہے مجت ہے، ٹھیک ہے۔ اب کرتے ہیں معنی، قد اترک الکرنا مصفرن اناملہ کأن اصوابہ مجت بفرساد، بہت زیادہ جو میرے کیا تھا مماثل تھا شجاعت میں نے اس کو چھوڑ دیا، قد اترکو بہت زیادہ، بہت زیادہ ہم مماثل کو شجاعت میں، بہت زیادہ ہم مماثل شجاعت کو، در حالانکہ اس کے ہاتھ کی انگلیاں زرد ہو چکی تھیں، ہاتھ کی انگلیاں زرد ہو چکی تھیں، کنایا ہے اس کے ہلاک ہونے سے، میں نے اس کو چھوڑ دیا، بہت زیادہ مماثل کو جو میرا ہم مثل تھا شجاعت میں اس کو میں نے ترک کر دیا، در حالانکہ اس کے ہاتھ کی انگلیاں زرد ہو چکی تھیں، یعنی ہلاک تھا، ٹھیک ہے۔ آگے کیا ہے، کأن اصوابہ مجت بفرساد، گویا کہ اس کے لباس پر توت کا رنگ ہے، کأن اصوابہ گویا کہ اس کے لباس پر مجت بفرساد، بفرساد کہتے ہیں توت، گویا کہ اس کے کپڑوں پر توت کا رنگ ہے، توت کا رنگ کنایا ہے
لباس کا خونی ہو جانا، چونکہ رنگ توت زرد ہوتا ہے نا، تو یہ اشارہ ہے اس کے لباس کا خون آلودہ ہونے سے۔ قد اترک الکرنا مصفرا ناملہ، بہت زیادہ ہم تھا اور ہم مثل شجاعت میں، در حالانکہ اس کے ہاتھ کی انگلیاں زرد ہو چکی تھیں، یعنی ہلاک تھا، میں نے چھوڑ دیا، گویا کہ اس کے کپڑے جو تھے وہ توت کی رنگ کی طرح ہو گئے تھے، یعنی اس کے کپڑے خون آلود تھے۔ ٹھیک ہے۔ الخامسو التحقیق، پانچواں معنی میرے عزیزو تحقیق کا ہے، تحقیق، نحو قولہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے قد افلح من زکاہا، یہاں قد کس معنی میں ہے؟ تحقیق کے معنی میں ہے، بتحقیق وہ فلاح پا گیا جس نے تزکیہ کیا۔ وقول ابی طالب علیہ السلام فی مدح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابی طالب کا قول رسول اللہ کی مد میں، لقد علموا ان ابننا لا مکذب لدینا ولا یؤنا بقول الاباطل۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ یہاں توجہ فرماؤ، توجہ فرماؤ، یہاں لام کیا ہے؟ لام کیا ہے؟ اچھا پہلے وہ دیکھو نا، یہ قد جو ہے نا یہ تحقیق کے معنی میں ہے، لقد علموا، قد تحقیق کے معنی میں ہے، معنی بھی کرتے ہیں، لام ہو گئی تاکید کی، علموا فعل اور فاعل، انا کیا ہے؟ بعد والا، انا اپنے بعد والے سے مل کر معمول ہے، طویل مصدر میں جا کر علموا کے دو مفعول، علموا کے صدہ مصدہ دو مفعول ہے، طویل میں جا کر انا ابن نالا مکذبو۔ آگا جان، ابن اسم ہے انا کا، مضاف ہوا ہے ضمیر متکلم مع الغیر کی طرف، ابننا انا کا اسم ہے، لا مکذبن انا کی خبر ہے، لدا ظرف ہے متعلق لا مکذب ہے، مضاف ہے ضمیر متکلم مع الغیر کی طرف، یونا فعل مضارع مجہول ہے، آگے جار مجرور، اس کا بن جائے گا نائب فاعل، اباطل جمع باطل کی ہے بمعنی شیطان۔ ٹھیک ہے نا، اباطل جمع باطل کے بمعنی کیا ہے؟ بمعنی شیطان۔ ٹھیک ہے، دوبارہ لقد علموا ان ابننا لا مکذب لدینا لا یؤنا بقول الاباطل۔ ٹھیک ہے، لام برای تاکید، علموا فعل فاعل، انا بعد والا معمول کے ساتھ طویل مصدر میں جا کر علموا کا دو مفعول صدہ مصدہ، ابن انا کا اسم مضاف ہے ضمیر کی طرف، لا مکذبون انا کی خبر، لدا ظرف لا مکذبون کے متعلق، یونا فعل مضارع مجہول، آگے جو ہے جار مجرور بقول الاباطل، جار مجرور نائب فاعل، اباطل جمع باطل بمعنی شیطان ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب معنی سنو، لقد علموا ان ابننا لا مکذب لدینا ولا یؤنا بقول الاباطل، قریش نے جانا کہ ہمارے بیٹے مورد تکذیب نہیں ہیں، قریش نے جانا کہ ہمارے فرزند مورد تکذیب نہیں ہیں، ہماری مورد تکذیب نہیں ہیں، ہمارے بیٹے ہماری مورد تکذیب نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ولا یؤنا بقول الاباطل، اور ہرگز شیاطین کے قول کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی، ولا یؤنا، ٹھیک ہے، بقول الاباطل، باطل کی جمع مراد شیطان لی، اور ہرگز شیاطین کے قول پر توجہ نہیں کی جائے گی۔ قریش نے جانا کہ ہمارے بیٹے ہماری نظر میں مورد تکذیب نہیں ہیں، اور شیاطین کے قول کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی۔ وَقَدْ مَضَىٰ أَنَّ بَعْضَهُمْ حَمَلَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ علیہ، وقد مضى اور گزرا، ان بعضهم حمل علیہ،
بعض نحویوں نے حمل علیہ تحقیق پر حمل کیا ہے، قولہ اللہ تعالیٰ کے قول کو تحقیق پر حمل کیا ہے، قد یعلم ما انتم علیہ، قد یعلم ما انتم علیہ، قد جو آیا ہے وہ کس کے لیے ہے؟ تحقیق کے لیے، قد یعلم ما انتم علیہ، قد تحقیق کے لیے، یعلم ما انتم علیہ میں قد تحقیق کے لیے، وہو الاظہر اور یہ اظہر ہے کہ قد تحقیق کے لیے ہو۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ السادسو چھٹا معنی قد کا جناب علی کیا ہے میرے عزیزو؟ نفی ہے۔ السادسو النفی، حکا ابن سیدہ قد کنتا فی خیر فتعرفہ بالنسب تعرف، ابن سیدہ نے حکایت کی ہے قد کنتا فی خیر فتعرفہ، قد یہاں نفی کے معنی میں ہے، یعنی ما کنت فی خیر، آپ خیر پہ نہیں ہیں، فتعرفہ تو پس آپ خیر کو پہچانیں، آپ تو خیر کو خیر والے نہیں ہیں، قد کنت فی خیر یعنی ما کنت فی خیر، آپ تو خیر میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ خیر کو کیا کریں؟ پہچانیں، بے نسب تعارف، وہذا غریب یعنی یہ قد نفی کے معنی میں ہونا غریب اور عجیب ہے، وَمَحْمِلُهُ عَلَى خِلَافِ مَا ذُكِرَ، مَحْمِلُهُ اس مثال کی توجیہ خلاف ہے جو ذکر کی گئی ہے، ٹھیک ہے، ذکر تو کیا گیا نا قد نفی کے لیے، ٹھیک ہے، اس مثال کی توجیہ خلاف ہے اس کے کہ جو ذکر کی گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَهُوَ أَن يَكُونَ كَقَوْلِكَ لِلْكُذُوبِ هُوَ رَجُلٌ صَادِقٌ، بلکہ یہاں یہ کہنا چاہ رہے ہیں آغا جان کہ یہاں قد نفی کے لیے نہیں ہے، یہاں جو قد آ رہا ہے نا وہ نفی کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، بلکہ نفی جو ہے وہ اس کے لازم کلام سے سمجھی جا رہی ہے، نفی نہیں ہے قد کا معنی نفی، بلکہ نفی لازم کلام سے سمجھی جا رہی ہے۔ لازم کلام سے مطلب یہ ہے جیسا کہ آپ جو بندہ مطلب ہے بہت زیادہ بولتا ہو نا، جھوٹ، اس کو کہتے ہو رجل صادق، ماشاءاللہ رجل صادق آ رہا ہے، آپ تو سچے ہیں، یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کا ملازمہ کیا ہے؟ جو بہت جھوٹا اس کو کہیں سچا، یعنی تم کیا ہو؟ جھوٹے ہو، ٹھیک ہے نا، تو مطلب یہ ہے نفی لازم کلام ہے، نہ قد سے سمجھی جا رہی ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ وَهُوَ أَن يَكُونَ كَقَوْلِكَ، اور وہ آپ کے قول للکذوب، کذوب کے لیے کہنا کیا ہوا؟ رجل صادق، وہ رجل صادق ہے، کذوب جو بہت جھوٹ بولتا ہے اس کو کہنا رجل صادق۔ ثم جاء النصب بعدا، پھر فا کے بعد نصب آئیے، نظرا الی المعنی، معنی کی طرف نظر کرتے ہوئے مضارع پہ نصب آئی ہے، معنی کو دیکھا ہے، قد ورنہ نفی کے معنی میں نہیں ہے، معنی کے اعتبار سے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ قد کنت فی خیر میں جو معنی ہے وہ نفی کا ہی ہے، قد نہیں سمجھا رہا لیکن معنی میں وہ نفی ہے، لازمہ کلام ہے، تو لہذا تعرفہ کو نصب دی ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ پتہ نہیں میری بات پہنچی یا نہیں بھائی، ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قد نفی کا نہیں ہے، بلکہ مذاق میں جیسے کسی کو کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، جو بندہ بہت جھوٹ بول لے کہ بھائی ماشاءاللہ رجل صادق ہو تم تو بھائی، ٹھیک ہے، یعنی جھوٹے ہو، لازم کلام ہے، نہ قد سمجھا رہا ہے۔ السادس النفی، چھٹا معنی قد کا کیا ہے؟ نفی ہے۔ حکا ابن سیدہ قد کنت فی خیر فتعرفہ، ابن سیدہ نے قید کی ہے قد کنت فی خیر یعنی آپ خیر پہ نہیں ہیں، فتعرفہ تو پس آپ خیر کو پہچانتے، بے نصب تعرف، ھذا غریب، یہ غریب ہے، عجیب ہے کہ قد کا معنی نفی ہو۔ وَمَحْمِلُهُ عَلَى خِلَافِ مَا ذُكِرَ، محمل مثال خلاف ما ذکر، جو ذکر کی گئی اس کے خلاف ہے۔ وَهُوَ أَن يَكُونَ كَقَوْلِكَ لِلْكُذُوبِ، اور وہ یہ ہے آپ کے قول میں کذوب کے لیے، هُوَ رَجُلٌ صادق، کذوب کو کہنا، ثم جاء النصب بعدا نظرا الی المعنی، پھر نصب آئیے بعدا فا کے بعد نظر کی ہے معنی کی طرف۔ موفق مؤید رو عزیزو، سلامتی آپ کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔